السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، میں آج آپ کو رمضان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ سامعین، حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر عطا کی گئی جو پچھلی امت کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے نزدیک مجھے خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلی تک دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کے لیے جنت آراز تک آ جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر دنیا کی ساری مشقتیں ہٹا کر تیری طرف آ جاویں۔ چوتھا یہ کہ رمضان کے مہینے میں شرکت شیطان قید کر جاتے ہیں، یعنی رمضان میں جس گناہوں کی طرف وہ جاتے ہیں غیر رمضان میں نہ جاویں۔ پانچواں یہ کہ ان کے آخری رات مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب برات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کا کام ختم ہونے پر اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس حدیث میں میری امت کو 5 چیزیں اللہ رب العزت کی طرف مخصوص انعام کے طور پر عطا کی گئی جو پچھلی امت اس سے محمد تھی، یعنی جن کو نصیب نہیں تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کریں۔ افسوس ہے کہ ہمیں اس نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یعنی کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو وہ لگا رہتا ہے۔ جب وہ دوسری مرتبہ گناہ کرتے ہیں تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر خیر کی بات اس کے دل تک نہیں پہنچتی، یعنی جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل میں کوئی دین کی کوئی بات سماتی نہیں، یعنی کوئی اسے ایسا ہی نہیں پڑتا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے تو بس یہ چاہتا ہے کب پورا ہو جائے، وہ اس سے اکتا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور جب وہ رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ غیر رمضان میں گناہ کر کے اس کا دل اس میں رنگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس لیے بندی ناچیز کے نزدیک ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، تجربہ کرنا چاہیے کہ ہمیں غیر رمضان میں جتنے گناہ کرنے پر ضرورت پڑتی اتنا رمضان میں اس سے روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ تھوڑی سی توجہ اور فکر ہی کافی ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان روشن راتوں کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔